قربان جاؤں مولا حسین کے اصحاب پر بھی، کہ جب رات ہوئی نا تو کہا کہ ساتھیوں مذاکرات ختم ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہے، آج آخری رات ہے ہماری، آج جی بھر کے عبادت کر لو، اس کے بعد دنیا میں عبادت کا موقع نہیں ملے گا۔ احباب گرامی، اس رات بیبیوں نے نفل بھی پڑھے، تلاوت بھی کی بہت زیادہ، لیکن عجیب منظر دیکھنے کو ملا، عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ ہر بیوی، اگر کوئی کسی کی بیوی ہے تو وہ اپنے خامد کو سمجھا رہی ہے، صبح جب میدان میں جانا نا تو واپس نہ لوٹنا، رسول کے بیٹے پہ قربان ہو جانا، آئے ہائے قربان ہو جانا، وہب قربان جاؤں وہب پر، عیسائی قبیلے سے آیا تھا، ابھی چند دنوں کی اس کی دلہن ہے، چند دنوں کی، وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے سرتاج، میں بھی کہتی ہوں تو بھی قربان ہو جانا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تو اگر قربان ہونا چاہتا ہے، تیری ماں کی خواہش ہے کہ تو قربان ہو جائے، مگر میری شرط ہے کہ تو جنت میں جہاں تو رہے گا نا، تو جنت کے وارثوں پہ قربان ہو رہا ہے، تیرا مقام جنت میں بہت بڑا ہوگا۔ او عیسائی قبیلے سے اٹھ کے آنے والوں، تجھے آج کے کروڑوں مسلمانوں کا سلام کہ جسے اس قبیلے سے آ کے حسین علیہ السلام کے قدموں میں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، مجھ سے وعدہ کر کہ جنت کی جس منزل پہ تو رہے گا مجھے بھی اپنے ساتھ رکھے گا۔ اس نے کہا میں یہ وعدہ کیسے کروں؟ کہنے لگی تو نہیں جانتا جس پر قربان ہو رہا ہے وہ یہ طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ وعدہ دے دے۔ گئے جا کے عرض کی آقا میری بیوی یہ وعدہ لے رہی ہے، فرمایا اپنی بیوی سے وعدہ کر لے کہ جہاں تو رہے گا یہ بھی وہیں رہے گی۔ یہ رات کی کہانی، آخری رات کی، حضرت ام لیلہ اپنے بیٹے اکبر کو سمجھا رہی ہیں، اے بیٹے شبیہ مصطفیٰ، آج صبح ہونے والی ہے، تیرے چہرے سے جلوہ محمد نظر آتا ہے، تجھے دیکھ دیکھ کے ہم جیتے ہیں، تیری زیارت کر کر کے ہم محمد عربی کی زیارتیں کرتے ہیں، صبح میدان میں جانا تو علی کا پوتا ہے، تو علی کا پوتا ہے، تیرا دادا بڑا بہادر تھا، تو میدان میں جانا تو بہادری کے جوہر دکھانا اور حضرت شہزادہ مصطفیٰ پر قربان ہو جانا۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھر اپنے جوانوں کو بوڑھوں کو تیار کر رہے ہیں، حضرت سیدہ زینب بھی اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں۔ یہ مقتل کی کتب میں لکھا ہوا ہے، بی بی پاک سیدہ زینب نے اپنے دونوں بچوں کو کھڑا کیا ہوا ہے اور فرماتی ہیں انہوں محمد سنو، تمہارا دادا جعفر تیار ہے، صبح ہوگی تو تم نے بھی میدان میں جانا ہے، تمہیں پتا ہے وہ کتنے بہادر تھے، بازو کٹ گئے تھے لیکن وہ لڑتے رہے تھے، تم نے بھی میدان میں اپنے دادا جعفر کی طرح کھڑے ہونا ہے اور رسول کے بیٹے پہ قربان ہونا ہے۔ یار کوئی مثال ایسی ہے؟ باہر مسئلہ تو مائیں اپنے بچوں کو چھپاتی پھرتی ہیں، لیکن یہ کربلا میں بیٹھی مائیں کیسی ہیں کہ وہ کہتی ہیں تمہیں پتہ ہے تمہارا نانا حیدر کرار ہے، پتہ ہے وہ کتنا بہادر تھا، لوٹ کے نہ آنا۔ اور بڑا تکلیف دہ مرحلہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا، ایک روایت میں نے پڑھی اس میں لکھا انہوں نے انہوں محمد سے کہا کہ تم چونکہ حیدر کے نواسے ہو، جعفر کے پوتے ہو سکتا ہے لڑتے لڑتے تم فرات تک جا پہنچو، نہر تک جا پہنچو، مگر اپنی ماں کی بات یاد رکھنا، اگر پانی تک پہنچ بھی جاؤ پانی نہ پینا، پلٹ کے نہر کی طرف بھی نہ دیکھنا، کیونکہ حسین کی بیٹی سکینہ پیاسی ہو اور تم پانی پیو، یہ سیدہ زینب کو قبول نہیں ہے، مر جانا پانی کو دیکھنا بھی نہیں۔ کیسی عظیم مائیں ہیں کائنات میں، آپ کو کہیں اور یہ منظر نظر نہیں آئے گا بالکل بھی۔ حضرت مسلم بن اوسجہ میدان میں شہید ہو گئے، ان کی جسد اطہر کو اٹھا کے مولا حسین حبیب ابن مظاہر کے ساتھ لے کے آ رہے،
دیکھتے ہیں کہ 13 سال کا ایک چھوٹا بچہ تلوار پکڑے ہوئے میدان کی طرف جا رہا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اس کو روکا، فرمایا یار اس کو پوچھو یہ کس کا بچہ ہے؟ ان کا تو کون ہے؟ کہا جی میں مسلم بن اوسجہ کا بیٹا ہوں۔ کہا تیرا بیٹا، تیرا باپ تو شہید ہو چکا بیٹا، تو واپس چلا جا، تیری ماں خیمے میں تیرا انتظار کرے گی۔ اس کا سرتاج اس کے سر سے جاتا رہا تو اس 13 سال کے بچے نے کہا کہ حسین یہ میری تیاری نہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری ماں نے تو مجھے تیار کر کے بھیجا ہے کہ جا کے محمد کے شہزادے پہ قربان ہو جا۔ کیا عظیم مائیں ہیں کربلا معلیٰ کی۔ تو احباب گرامی، جب امت کے 13 سال کے شہزادے کا جذبہ یہ ہے تو مولا حسن کے 13-14 سال کے اس شہزادے کا جذبہ کیا ہوگا؟ شہزادہ قاسم کا، کہ مولا حسن علیہ السلام نے اپنی وصیت لکھ دی تھی کہ بھائی حسین میری جگہ پہ میرا بیٹا قربان ہوگا، بیٹا میرا قربان ہوگا۔ تو حضرت امام سیدنا قاسم مولا حسن کے بیٹے جب کربلا میں جانے لگتے ہیں، امام حسین سر سے لے کر پاؤں تک حضرت قاسم کو دیکھتے ہیں، کیونکہ مولا حسن کی شبیہ تھی جناب قاسم، حیدر کرار کی شبیہ تھی غازی عباس، محمد مصطفیٰ کی شبیہ تھی حضرت علی اکبر۔ تو گویا حضرت علی اکبر کی صورت میں محمد پاک کربلا میں موجود ہیں، عباس کی صورت میں، غازی عباس کی صورت میں حیدر کرار موجود ہیں، قاسم کی صورت میں مولا حسن موجود ہیں۔ تو سارے اپنی اپنی جگہ پر وہاں پر قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ سر سے پاؤں تک دیکھا اور فرمایا تو میرے بھائی کی نشانی ہے، جا بیٹا اللہ پاک تیری قربانی کو قبول فرمائے۔ اور پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ مولا حسن علیہ السلام جب حضرت قاسم، مولا حسین حضرت قاسم کو لینے گئے تو یہ پسلیاں ٹوٹ چکی تھی اور سینے سے لگا کے ان کے قدم نیچے لڑکھڑا رہے ہیں۔ لا کے سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو احباب گرامی، یوں کربلا میں شہزادوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور جب حضرت غازی عباس علمدار قربان ہوئے، اس وقت کا ایک جملہ صرف میں عرض کر دوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ انہوں نے مولا حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ عباس کی کیا خبر ہے؟ بتایا کہ میرا بھائی عباس بھی جاتا رہا، شہید ہو گیا۔ اس وقت جو حضرت سیدہ زینب نے جملہ کہا تھا، وہ جملہ نہیں ہے، وہ ایک تیر ہے جو مسلمانوں کے بالخصوص سادات کے دلوں میں چبھتا ہے۔ سیدہ زینب رونے لگی اور اپنے بازو دیکھ کے فرمانے لگی، میرے بابا علی نے سچ کہا تھا، میرے بازو چوم کے کہا تھا کہ بیٹی زینب تیرے یہ بازو رسیوں سے باندھے جائیں گے۔ اب مجھے یقین ہو گیا عباس کے جانے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بابا کیوں کہتے تھے بیٹی زینب تیرے بازو رسیوں سے باندھے جائیں گے، میرے بابا علی ٹھیک کہتے تھے۔ تو احباب گرامی، کربلا میں کربلا میں یوں اہل بیت اطہار نے قربانیاں پیش کی۔ اسی لیے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت عباس کی شہادت پہ، ان کا سرت ظہری الان، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو احباب گرامی، میرے مولا حسین علیہ السلام نے یہی دیکھ کے اپنے غلاموں کے لیے فرمایا تھا۔ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث لکھی ہے ہمارے اہل سنت کے،
کہ مولا حسین نے فرمایا کہ من قطرت فینا قطرتن و دمعت فینا دمعتن، جس نے ہماری مصیبت کو یاد کر کے ایک آنسو بھی قطرہ بہایا، حسبہ اللہ تعالی جنہ، اللہ اس کا اجر اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اے اہل بیت کے غم میں رونے والوں اور آنسو بہانے والوں اور اس تکلیف کو یاد کرنے والوں، یہ لمحات ضائع ہونے والے نہیں ہیں۔ بچئے ان آندھیوں سے جو ہمارے دلوں سے اہل بیت کا غم نکال دینے والے ہیں۔ فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس شخص کو غم کرنا چاہیے اس بات پر جس کو اہل بیت کا، امام حسین کا غم نہ ہو۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمارے اسلاف دنیا سے امام حسین کا غم لے کے گئے، اور وہ خوش بخت ماں کا بیٹا ہوتا ہے جس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کا غم آ جائے۔ یہ سوگ نہیں ہے، یہ روگ ہے اگر کسی کو لگ جائے، اور وہ کائنات کا خوش بخت ترین آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ روگ لگا دے۔ سلامت رہیں تا قیامت رہیں۔ اللہ پاک آپ کی حاضری، آپ کی آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔